منافقین کا ڈرنا یہ بتلا رہا ہے کہ منافق حضور علیہ السلام کو رسول مانتے تھے اور وہاں پر میرے آقا موجود تھے، انہیں ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. یعنی منافق قرآن کو قرآن مانتا تھا تبھی وہ ڈرتا تھا، منافق اللہ کی الوہیت کا قائل تھا تبھی وہ ڈرتا تھا، منافق حضور علیہ السلام کی رسالت کا قائل تھا تبھی وہ ڈرتا تھا. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین ان چیزوں کے قائل تھے. اور اس سلسلے میں ابھی ہم مزید بھی گفتگو کریں گے. دیکھیے اس بات پر دلیل کہ منافق مشرک نہیں تھے، منافق شرک نہیں کرتے تھے. مشرکین نے جس وقت کے اپنے مذہب کو ترک کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، اس میں دو قسم کے فرقے بن گئے تھے، بعض منافقین تھے اور بعض جو تھے وہ مومنین تھے. تو منافقین اس زمانے کے جو تھے وہ کوئی مشرک نہ تھے، وہ کوئی شرک کرتے تھے. اس کی دلیل یہ بھی ہے جو بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 111 پر حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت میں ہر شخص سے کہا جائے گا کہ جو شخص جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس چیز کے پیچھے آ جائے. وہاں پر یعنی کہ سورج کو بھی ظاہر کیا جائے گا، چاند کو بھی ظاہر کیا جائے گا. سورج کی پجاری سورج کے پیچھے آ جائیں گے، چاند کی پجاری چاند کے پیچھے چلے جائیں گے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ درختوں کے پجاری درختوں کے پیچھے جائیں گے اور بتوں کے پجاری بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا. پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، لیکن یہ ایک امت باقی رہ جائے گی، فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اور اس امت میں اس کے منافقین بھی موجود ہوں گے. فَيَأْتِهِمُ اللَّهُ، رب العالمین جلوہ گری فرمائے گا. فَيَقُولُ، رب العالمین فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، وہ لوگ یہ کہیں گے یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں پر ہیں یہاں تک کہ ہمارا رب ہم میں جلوہ گری فرمائے گا. یعنی رب العالمین کو پہچان نہ سکیں گے. رب العالمین میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کہ یہ بات ہو جائے گی فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا، عرف نہ ہو، وہ کہیں گے کہ جب ہمارا رب آئے گا ہم ان کو پہچان لیں گے. فَيَأْتِهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، رب العالمین پھر ان کے بعد جلوہ گری فرمائے گا خاص شان کے ساتھ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، رب العالمین فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، وہ پہچان لیں گے اور کہیں گے اللہ تو ہمارا رب ہے. اور پھر ان کو رب العالمین کو پکارا جائے گا اور جہنم پر پلسرا بچھائی جائے گی اور اس میں اس کو بس لوگ گزریں گے. انبیاء کرام سلم سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کوئی مشرک نہ تھے. اگر مشرک ہوتے تو بتوں کے پیچھے چلے جاتے، اگر مشرک ہوتے تو وہ جس کی پوجا کیا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاتے، مگر وہاں پر ٹھہرے رہیں گے. یہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافق جو ہے وہ کوئی مشرک نہ تھا. اور منافقین کے مشرک نہ ہونے پر دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 بھی ہے، جو رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الذین تولوا اللہ علیہم، کیا آپ نے ان منافقین کو نہ دیکھا؟ یہ منافقین کے بارے میں آیت کریمہ ہے. کیا آپ نے ان منافقین کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی وہ ان میں سے ہیں. نہ وہ تم میں سے ہیں اے مومنین، وہ تمہارے اندر سے تم میں سے بھی نہیں اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ هُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ ان میں کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. یعنی یہ آیت کریمہ صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ منافقین مشرک نہ تھے اور مومن بھی نہ تھے، یہ درمیان کی ایک چیز تھی کہ وہ ایمان کو ظاہر کیا کرتے تھے اور اپنے باطن کی بھید کو چھپایا کرتے تھے، اور حقیقتاً ان کا معاملہ مشرکین والا تھا، مگر وہ چونکہ کسی بت کی پوجا نہ کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے تھے اور ہم لوگوں میں سے بھی نہ تھے اور یعنی کہ مومنین میں سے بھی نہ تھے کہ وہ صحیح طور پر ایمان لے کر آتے. آپ دیکھیں غور فرمائیے،
منافقین جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے تھے. یہ نہ سمجھیے کہ منافق کوئی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، منافق نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ قُسَالَىٰ، وہ اس صورت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر سستی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر سستی سے نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ منافقین نمازیں پڑھا کرتے تھے. دیکھیے غور فرمائیے، رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جس وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو سستی کے مارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں دیکھو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، واللہ کا تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، مذبذب ہیں، وہ تو متردد ہیں، ان کے اندر تذبذب بھرا ہوا ہے. اور جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہے. آپ دیکھیے غور کی، یعنی نمازیں پڑھتے تھے تبھی تو بھاری ہوتی تھی نا، اگر نمازیں نہ پڑھتے ہوتے تو بھاری کیسے ہوتی ان پر. جب یہ بات آ گئی کہ منافقین پر نمازیں بھاری ہوتی تھیں، میرے والد گرامی غزالی اثر بہقی دورہ سے جس وقت یہ سوال کیا گیا کہ حضور مومنین پر بھی تو بڑی بھاری ہوتی ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، مومن پر ذمہ داری ہوتی ہے، بھاری منافق پر ہوتی ہے. مومن ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یقیناً مجھے ادا کرنی چاہیے. اب دیکھیے غور فرمائیے، منافقین کی مسجدیں بھی ہوا کرتی تھیں، ان کی مسجد کا ذکر خود قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. منافقین کی مسجد ہوا کرتی تھیں، یعنی رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرار بنائی. اصل معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا. ابو عامر اسے کہا جاتا تھا. وہ شخص پہلے ایمان لے کر آیا، اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ سے بھاگ گیا اور جا کے مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے کچھ کارندوں کے ذمہ لگایا کہ تم اس طرح کرو کہ میں ابھی آؤں گا اور میرے لیے کوئی ٹھکانہ بناؤ تاکہ ہم مل کے سازش کریں اور ایمان اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف. تو اس نے کچھ منافقین سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی. حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر جب تشریف لے جانے لگے تو ان منافقین نے آقا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ حضور تشریف لائیے اور قدم رنجہ فرمائیے ہماری مسجد میں. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں تبوک پر جا رہا ہوں، واپسی پر اس مسجد کو دیکھیں گے. تو جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی جو کہ ضرر پہنچائے، ضرر رساں مسجد بنائی، وہ کفرن اور کفر کرنے کے لیے مسجد بنائی، وہ تفریق بین المؤمنین اور مومنین میں جدائی ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور اس شخص کے لیے کمین گاہ کا کام دینے کے لیے مسجد بنائی جس نے کہ اللہ اور کے رسول سے جس شخص نے کہ جنگ کی ہے من قبل اس سے پہلے. ولا یحلفن، یقیناً وہ قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم نے تو اچھائی ہی کا ارادہ کیا تھا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیے رب العالمین نے لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیارے پیارے محبوب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ بنائی گئی، یعنی یہ مسجدوں کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، یہ مسجدوں کا جھگڑا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس سے اٹھ گیا تھا. میرے آقا کے زمانے میں یہ مسجدوں کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا
لیکن چونکہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ منافقین کی مسجد کو گرا دیا جائے اور ان کو گرا دیا گیا، پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے بھیجا اپنے غلاموں کو، اے میرے غلاموں جاؤ اور جا کے مسجد کو مسمار کر دو، ملا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ مسجد کو آگ لگا دی گئی، جس میں آگ لگائی گئی تو اس وقت اس میں منافقین موجود تھے اور وہ بھاگ کر انہوں نے اپنی جان کو بچایا تھا۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ منافقین نے مسجدیں بھی بنائی تھیں، جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور جسے کہ انہوں نے روایت کیا ہے بہقی سے کہ کس طرح میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کا رسمی رسم باقی رہ جائے گا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور ان لوگوں کی مسجد جو ہیں وہ لوگوں سے آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت سے ان کو کوئی بھی سروکار نہ ہوگا۔ دیکھیے غور فرمائیے، منافقین اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھتے ہوں، کلمہ پڑھا کرتے تھے اور وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، آخرت پر بھی ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ میں نے کہتا رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت کے ہم ایمان لے کر آئے۔ پروردگار نے فرمایا ہاں وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ ہے ان کا اور کچھ نہیں، وہ مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح کے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح کے عشاقان مصطفیٰ ایمان لے کر آئے، جس طرح کے یہ حضور علیہ السلام کے غلامان جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح کے بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ پروردگار نے فرمایا الا انهم هم السفهاء، ارے بیوقوف تو یہ خود ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوقوف تو یہ خود ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، پروردگار نے ارشاد فرمایا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، پروردگار نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے انجام کے بارے میں منتظر رہتے ہیں۔ مزید رب العالمین ارشاد فرمایا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، پروردگار نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے انجام کے بارے میں منتظر رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اے مومنین، اے مومنو، یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، ہاں اگر کافروں کو اگر کچھ تھوڑا بہت حصہ مل جائے تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم غالب نہ آ گئے، کیا ہم لوگ غالب نہ، یعنی اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم غالب نہ آ گئے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مومنین سے بچانا لیا، کیا ہم نے اس میں تو کوئی ایسی ہمت نہ دکھائی، کوئی ایسی کوشش نہ دکھائی کہ تمہاری راہ میں ہم رکاوٹ بنتے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پروردگار نے فرمایا منافقو، اللہ رب العالمین تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کافروں